السلام علیکم۔ ویسے تو پاکستان سانحستان بن گیا ہے اور کوئی دن کسی بڑے سانحے کے بغیر نہیں گزرتا۔ بہت سارے سانحات ایسے ہوتے ہیں کہ جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے، لیکن جو سیالکوٹ کا سانحہ ہے وہ کئی حوالوں سے دردناک، بیانک اور کربناک ہے، اس لیے میں اسے السانحات کا نام دیتا ہوں، یعنی یہ سانحات کی ماں ہے۔ 10 اس کے دردناک پہلو ہے۔ پہلا دردناک پہلو یہ ہے کہ ایک انسان کو بے گناہ قتل کیا گیا، اور کسی بھی انسان، واضح رہے کہ مسلمان نہیں بلکہ انسان کے بے گناہ قتل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے قتل سے تعبیر کیا ہے، اور ایک بے گناہ انسان کی جان کی حرمت کو کعبے کی حرمت سے زیادہ مقدم قرار فرمایا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا دردناک پہلو یہ ہے کہ سری لنکن شہری کا قتل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام کو استعمال کر کے کیا گیا، اور وہ ہستی ہم سب جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین تھے، ایک ایسی ہستی جنہوں نے کبھی اپنے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں مانگی۔ وہ خاتون جو روزانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گندگی پھینکا کرتی تھی، جب 3 دن اس نے یہ حرکت نہیں کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، تو وہ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر جا پہنچے۔ تو اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ان کے نام لیواؤں نے، یعنی مسلمانوں نے یہ کام کیا۔ یہ دوسرا اس کا دردناک اور بیانک پہلو ہے۔ تیسرا دردناک اور بیانک پہلو یہ ہے کہ جس بندے کو قتل کیا گیا اس نے وہ جرم کیا بھی نہیں تھا، یعنی جو ان پہ الزام لگایا گیا انہوں نے اس کا ارتکاب نہیں کیا تھا، اور ان کو سمجھ بھی نہیں تھی۔ اور مجھ تک اب یہ بھی اطلاع پہنچی ہے کہ جب یہ لوگ ان کو مار رہے تھے تو اس وقت وہ سری لنکن بیچارے ان کی منت کر کے جان بخشی کے لیے ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں ابھی مسلمان ہو جاتا ہوں اور میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ پھر چوتھا اس کا دردناک پہلو یہ ہے کہ اس سری لنکن باشندے کا جرم یہ تھا کہ وہ فرض شناس افسر تھے اور اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری کے ساتھ سر انجام دے رہے تھے، اور جن لوگوں نے ان کے خلاف یہ سازش تیار کی تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ان سے ڈیوٹی چاہتے تھے، وہ ان سے فرض شناسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو یہ ہمارے دین کا حکم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی دیانتداری کے ساتھ کریں اور اس میں کوئی غفلت نہ برتے۔ وہ غیر مسلم تو اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری کے ساتھ اور فرض شناسی کے ساتھ سر انجام دے رہا تھا، لیکن حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام لے والے تھے وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہیں کر رہے تھے، اور وہ بغض انہوں نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مبارک کی آڑ لے کے انہوں نے اپنا وہ غصہ یا وہ بغض نکال دیا۔ پانچواں دردناک پہلو اس کا یہ ہے کہ دنیا کے تمام ممالک میں اور اکثر جگہوں پہ واقعات ہو جاتے ہیں۔ مثلا نیوزی لینڈ میں ایک جنونی نے مسلمانوں کے مسجد میں فائرنگ کی، اسی طرح ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، انڈیا میں تو روز کا معمول ہے، اور ہمارے پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ اب یہ بات کہہ رہے تھے کہ انسان جذبات میں آ جاتا ہے، لیکن دردناک پہلو یہ کہ یہ ایک انسان کا فعل نہیں تھا۔ ایک انسان ہے، وہ گمراہی کا بھی شکار ہو جاتا ہے، وہ تعصب کا بھی شکار ہو جاتا ہے، لیکن ایک انسان کے ساتھ یہ کئی انسانوں نے مل کر یہ کام کیا، جو اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ہم بے حیثیت قوم کتنے بگڑ گئے ہیں، اور ہم بے حیثیت قوم کتنے اخلاقی پستی اور زوال کے شکار ہو چکے ہیں، اور بے حیثیت قوم ہماری نظروں میں انسانی زندگی کی اہمیت کتنی غیر اہم ہو گئی ہے۔ پھر چھٹا اس کا دردناک اور بیانک پہلو یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ یہ ناروا سلوک روا رکھا گیا وہ سری لنکا جیسے دوست ملک کا شہری تھا، اور جنوبی ایشیا میں سری لنکا واحد ملک ہے کہ جو ہندوستان کے اثر سے نسبتاً آزاد ہے اور پاکستان کا دوست ملک سمجھا جاتا ہے۔ ویسے تو اگر دشمن ملک کا دشمن شہری بھی ہو تو ہمارا دین اجازت نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ
اس طرح کے ظلم کا ارتکاب کیا جائے یا اس پہ غلط الزام لگایا جائے یا پھر قانون ہاتھ میں لے کے اس کو قتل کیا جائے، بلکہ ہمارے دین نے تو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ کے دوران بھی خواتین کا، معذوروں کا، حتیٰ کہ پودوں کا اور جاندار درختوں کا بھی خیال رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ لیکن دردناک پہلو یہ ہے کہ یہ ایک ایسے ملک کے شہری تھے کہ جو پاکستان کا دوست ملک سمجھا جاتا ہے۔ ساتواں دردناک پہلو یہ ہے کہ سری لنکا وہ ملک ہے کہ جس نے ڈینگی کے دوران، جب ڈینگی کی وبا نئی پنجاب میں آئی تو اس نے پاکستانیوں کی مدد کی، اور سری لنکا کی حکومت کئی پاکستانیوں کی زندگیاں بچانے کا موجب بنی، لیکن ہم ان کے شہری کی جان بچانے میں ناکام رہے۔ ہم نے الٹا ان کے ایک شہری کو بے گناہ قتل کر دیا، حالانکہ پاکستانی ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کے جان و مال کا تحفظ کرتی۔ جو اس وقت ڈینگی کے سلسلے میں پاکستانیوں کی جان بچانا سری لنکن حکومت کا فرض نہیں تھا، لیکن ان کے جان اور مال کا تحفظ ہماری ریاست کی ذمہ داری تھی، جس میں ہم ناکام ہوئے۔ تو گویا سری لنکا کے اس احسان کا بدلہ ہم نے اس شکل میں لوٹا دیا۔ پھر ایک اور معاملہ جو آٹھواں دردناک اور کربناک پہلو ہے وہ یہ کہ سری لنکا کے لوگ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں آنکھیں عطیہ کرتے ہیں، اور ان کا ایک بڑا حصہ پاکستان میں بھی آتا ہے۔ تو گویا سری لنکن ہزاروں پاکستانیوں کو آنکھوں کی بینائی لوٹانے کا باعث بنے ہیں۔ لیکن اس واقعے کے ذریعے ہم نے یہ پیغام دے دیا کہ ہماری جسمانی آنکھیں تو سلامت ہے، لیکن پاکستانی قوم روحانی اور اخلاقی اور انسانی لحاظ سے وہ اندھی ہو چکی ہے، اس لیے اس طرح کے واقعات کا وہ ارتکاب کرتی رہتی ہے۔ پھر نواں ایک دردناک پہلو یہ ہے کہ سری لنکن کے ساتھ ہماری یہ پہلی واردات نہیں ہوئی۔ دنیا کی کوئی ٹیم نہیں آ رہی تھی پاکستان میں دہشت گردی کی خوف کی وجہ سے۔ اس وقت سری لنکا نے اپنی ٹیم بھیج دی، لیکن شکر ہے کہ اس وقت حکومت اور پولیس ان کو تحفظ دینے میں کامیاب ہوئی اور ان کا کوئی کھلاڑی قتل نہیں ہوا، ان کی زندگیاں بچ گئی۔ لیکن بہرحال ہوا تو جو کچھ بھی تھا وہ پاکستان میں تھا۔ اسی طرح اب جب کہ پاکستان میں نہ کوئی پروفیشنل آ رہا ہے نہ کوئی سرمایہ کار آ رہا ہے، تو اس دوران جب ان کے پروفیشنل آئے ہوئے تھے اور پاکستان میں کے برآمدات بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ اس سلوک کی وجہ سے پوری دنیا کو بھی ایک غلط پیغام گیا ہے کہ پاکستان اپنے ہاں آنے والے پروفیشنل کے ساتھ اور سرمایہ کاروں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے کوئی پروفیشنل یا کوئی سرمایہ کار پاکستان آنے پہ تیار ہوگا۔ پھر ایک اور اس کا دردناک پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ سری لنکن زیادہ تر بدھ مذہب کے پیروکار ہیں یا وہاں پہ ہندو رہتے ہیں، اور وہ اپنی لاشوں کو جلاتے ہیں، موت کے بعد وہ انسانوں کو جلاتے ہیں، یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ اب جب کورونا کی وجہ سے سری لنکا میں ہلاکتیں بہت بڑھ گئیں، تو سری لنکا کے جو مسلمان بھی کورونا کی وجہ سے مر جاتے تھے تو سری لنکن کی حکومت ان کو بھی جلا دیتی تھی، جس کی وجہ سے سری لنکا میں مقیم مسلمان اقلیت وہ احتجاج کر رہی تھی۔ تو اس سلسلے میں جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکن حکومت سے بات کی، تو پاکستانی وزیر اعظم کے ڈیمانڈ پہ سری لنکا کی حکومت نے یہ انتظامات کیے کہ مسلمانوں کو جلانے کی بجائے جو کورونا سے وفات پا جائے تو ان کو اپنے اسلامی طریقے سے تدفین کی اجازت دی جائے، اور اس کے لیے انتظامات کیے گئے۔ تو گویا عزت کی یہ پگڑی سری لنکن حکومت نے نہ تو اپنے شہریوں کو، یعنی وہاں کے جو مسلمان احتجاج کر رہے تھے ان کے سر رکھی، نہ کسی اور ملک کے سربراہ کے سر رکھی، نہ اقوام متحدہ کے سر رکھی، انہوں نے عزت کی یہ پگڑی پاکستانی وزیر اعظم کے سر رکھی تھی۔ اور پاکستانی وزیر اعظم کے مطالبے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو اپنے مذہبی طریقے سے کورونا میں وفات پانے والے لوگوں کی تدفین کی اجازت دے دی۔ لیکن ہم نے اس احسان کا بدلہ کیسے لوٹا دیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ان کے ایک زندہ انسان کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو جلا کے
راکھ کی صورت میں سری لنکا بھیج دیا۔ حالانکہ ہمارے مذہب کی روح سے لاش کو جلانا سنگین ترین گناہ ہے، تو انہوں نے وہ کیا کہ ہمارے وزیر اعظم کے کہنے پہ لاشوں کے جلانے کا سلسلہ روک دیا مسلمانوں کا، اور ہم نے جواب میں یہ کیا کہ ہمارے مذہب میں جس میں لاش کو جلانا حرام ہے، تو الٹا ہم نے یہ کیا کہ ان کے شہری کو جو پاکستان میں خدمت کے لیے آیا تھا، ان کو نہ صرف یہ کہ بے گناہ قتل کیا، بلکہ ان کی لاش کو جلا کے ان کے ملک صرف راکھ کی صورت میں ان کو بھجوا دیا۔ اب اسلام کی بدنامی ہوئی، مسلمانوں کی بدنامی ہوئی، پاکستان کی بدنامی ہوئی، اور یہ واقعہ پاکستان کو لمبے عرصے تک بھگتنا پڑے گا۔ ایسے عالم میں جبکہ یورپ ہم پہ برہم ہے، جبکہ APTF کا معاملہ چل رہا ہے، جبکہ امریکہ ہم سے ناراض ہے، تو اس سے پہلے TLP کی مین سٹریمنگ کے ذریعے اور پھر اب اس واقعے کے ذریعے دنیا کو جو پیغام ملا ہے، تو میرے خیال میں سفارتی اور معاشی محاذ پہ بھی پاکستان کو اس کی باری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ایک طرف اگر سیالکوٹ کے یہ کچھ وحشی باشندے تھے، تو وہاں پہ 2 انسان ایسے سامنے آئے کہ جنہوں نے اسلام کا بھی بھرم رکھا، جنہوں نے پاکستان کا بھی بھرم رکھا۔ ایک ملک عدنان تھے۔ اس لحاظ سے یہ امر خوشائند ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کی بھرپور پذیرائی کی ملک عدنان کی، ان کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا، ان کو تعریفی اسناد دیے، لیکن اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے ایک طرف تو اپنے سامنے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی بٹھائے رکھا تھا کہ جو خود پاکستان کے اندر بری طرح مذہبی کارڈ اس کے استعمال کے لیے مشہور ہے، یا جنہوں نے پاکستان کے اندر اس ماحول کو پیدا کرنے میں ایک کردار ادا کیا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر آج کے وزیر اعظم ہاؤس کی تقریب میں عمران خان صاحب نے خود اپنے آپ کو بھی دھمکی دے دی اور خود اپنے خلاف کارروائی کا عزم ظاہر کیا۔ مثلا انہوں نے اپنی تقریر میں یہ فرمایا کہ اب بہت ہو گیا، اور جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس طرح کے واقعات کے لیے یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سے جنہوں نے بھی دین کو استعمال کیا، اور خاص طور پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ ظلم کیا، میں آج آپ کو یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کارڈ کو جو لوگ سب سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اس میں ان دنوں عمران خان صاحب سر فہرست ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ حکومت کے دور میں جب قانون سازی کا ایک تنازع سامنے آیا تو خود عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے اس کارڈ کو، یعنی توہین رسالت کے کارڈ کو، بہت بری طرح نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھیوں کے خلاف استعمال کیا۔ اور احسن اقبال صاحب کو تو اللہ نے زندگی عنایت کر دی، دوسری زندگی، ورنہ تو خدا نخواستہ ان کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کی طرف وہ بھی سچے عاشق رسول اور مسلمان ہیں۔ تو ایک جو غلطی ہوئی تھی نادانستہ، اس کو عمران خان صاحب نے بھی اس حکومت کے گلے کا توق بنانے کی کوشش کی، اور ابرار الحق جیسے لوگوں کے بیانات بھی ہمارے سامنے ہیں، اور پھر خود تحریک لبیک کے دھرنے کو نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب نے مورل سپورٹ دیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ جا کے خود اس دھرنے میں بھی بیٹھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اب ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہماری طرح کے ایک انسان ہیں۔ ان کی ٹیم جن لوگوں پہ مشتمل ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ان میں کوئی بھی وہ رجحانات نہیں رکھتا کہ جو کسی ریاست کو یا کسی حکومت کو ریاست مدینہ کی طرف لے جائے۔ لیکن عمران خان صاحب پہلے دن سے سیاسی مقاصد کے لیے ریاست مدینہ کے لفظ کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے قیام کا آغاز تو مواخات سے ہوا تھا۔
اب عمران خان صاحب خود تو کئی سو کنال کے گھر میں رہتے ہیں، اور پاکستان میں ہزاروں شہری، ان کے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے سر چھپانے کے لیے۔ تو اگر ریاست مدینہ انہوں نے بنانا ہوتا تو پہلے دن سے اپنے گھر کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ پھر ریاست مدینہ کی پہلی شان یہ تھی کہ وہاں پہ حکمران اپنے معیار زندگی کو ایک عام آدمی کے برابر لاتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب شاہانہ زندگی گزارتے ہیں، اور وہ وزیر اعظم ہاؤس اور بنی گالہ کے درمیان بھی ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر ریاست مدینہ کی شان یہ ہے کہ وہاں پہ احتساب حکمران سے شروع ہوتا ہے، اور ہر جمعے کو حکمران جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا۔ لیکن عمران خان صاحب کا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو احتساب سے مبرہ قرار دلوا دیا ہے۔ انہوں نے پی ٹی وی حملہ کیس میں بھی اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے بنی گالہ کو بھی ریگولرائز کیا، پارٹی فنڈنگ کیس میں بھی ان کا احتساب نہیں ہو رہا ہے، ان کی ٹیم کے لوگوں کا بھی احتساب نہیں ہو رہا ہے، زلفی بخاری جیسے اپنے چہیتوں کو بھی نیب سے بچا لیا، اور دوسری طرف احتساب کی آڑ میں اپنے مخالفین کو وہ بدترین انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسی طرح ریاست مدینہ کی ایک شان یہ تھی کہ اس حکومت کے وابستگان دنیا کے سب سے شائستہ اور مہذب لوگ تھے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کی ٹیم اور اس کے ارد گرد جو لوگ جمع ہو گئے ہیں، ان کی پہچان گالم گلوچ ہے، مخالفین کی کردار کشی ہے۔ تو ان حالات میں میرے خیال میں ریاست مدینہ کے نام کا جتنا استحصال خود عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کے ہاتھوں ہو رہا ہے، ماضی قریب میں ہم نے کسی اور حکمران کے ہاتھوں اس کا اس بری طرح سے استعمال نہیں دیکھا تھا۔ پھر مذہبی کارڈ کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کارڈ کو بھی وہ بری طرح سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو مزید استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے، تو سوال یہ ہے کہ کیا آج عمران خان صاحب نے یہ دھمکی اپنے آپ کو دی ہے، اور کیا وہ اپنے خلاف کارروائی کرنے کو تیار ہیں؟ کیونکہ اگر مذہبی کارڈ کے استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی تو پھر سب سے پہلے تو یہ کارروائی عمران خان صاحب کے خلاف ہونی چاہیے۔ تو کیا وہ اپنے خلاف کارروائی کرنے کو تیار ہیں، اور کیا جو آج انہوں نے دھمکی دی ہے تو وہ اپنے آپ کو دی ہے یا کسی اور کو؟